السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، میں سید آفتاب احمد منور اج اسی ایک ریئیکشن ویڈیو بنا رہے ہیں سید امین القادری صاحب کی تقریر بڑی خوبصورت خواتین کے بارے انہوں نے تقریر کی تھی اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتاں 6 غلطیاں تے کدی بھول کے بھی نہ کریں، اور کہڑی غلطیاں نے وہ بارے امین القادری صاحب کی تقریر سننے اور پھر اس تو بعد اور ریئیکشن کرنے ہیں۔ پوری توجہ نہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے 6 طرح سے عورتوں کو عذاب میں گرفتار پایا۔ یعنی اگر آج ہم اس عنوان کو یہ نام دیں 6 گنہگار عورتیں کون ہیں اور 6 گناہ کرنے والی عورتیں کون ہیں، 6 گناہ کرنے والی عورتیں جہنم میں کی شکل میں ہیں، تو آئیے اب ذرا جلدی جلدی دل کے کانوں سے سن لیں۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ میں نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا، جہنم کے اندر ایک عورت لٹکی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اور لٹکی ہوئی صرف نہیں ہے بلکہ اس کے سر کے بالوں سے اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے۔ دل کے کانوں سے سننا، یہ کسی سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں، یہ کسی خطیب کی خطابت کی دولانیاں نہیں، معاذ اللہ یہ مبالغہ آرائیاں نہیں، بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس نے اپنی زبان کو اتنا محتاط رکھا جب تک کہ حکم الہی نہیں ہوتا اس وقت تک زبان رسول کو جنبش نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، وہ زبان کیا تھی؟ کن کی کنجی تھی۔ وہ منہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، وہ دہن مبارکہ کی شان یہ تھی، میرے امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات تو وحی خدا، چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے سچے سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں ایک عورت کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے، اس کے سر کے بالوں کو باندھ دیا گیا ہے اور اس کا حال یہ ہے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے، جہنم کی آگ سے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے۔ ذرا اندازہ تو کرو اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر بتی کے چٹکے کی تاب نہ لانے والی میری بہن، اگر صرف جہنم میں تجھے لٹکایا جاتا تو اللہ اکبر یہ بھی کم نہیں تھا، بلکہ اللہ اللہ وہ جہنم جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز ہے کوئی برداشت کرنے والا، بڑے سے بڑا قوت والا، بڑے سے بڑا طاقت والا؟ تمہیں پتا ہے دنیا کی آگ پتھروں کو نہیں جلا سکتی، مگر جہنم کی آگ اتنی تیز ہے جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ جہاں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے وہاں اپنے جسم کا کیا ہوگا، اپنے نرم اور نازک جسم کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ آئیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اے میری شہزادی فاطمہ، میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا وہ جہنم میں اوندھی لٹکی ہے، ان کے سر کے بالوں سے ان کو باندھ کے لٹکایا گیا ہے اور ان کا سر ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہے، جیسے ہانڈی کھولتی ہے ویسے سر کھول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے پوچھا بابا کس وجہ سے یہ عذاب ان کو دیا جا رہا تھا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورتیں جو گھر سے بے پردہ نکلتی تھی، کھلے سر نکلتی تھی، ان کو جہنم میں بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا، ان کے سر کو ہانڈی کی طرح کھولایا گیا۔ اب بتاؤ اللہ اکبر، گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کر دیکھ لو یہ واقعی اس طرح کہ سب تو پہلوں تے عورتوں دے سراں تو دوپٹے پہلوں گلاں چ آئے اور گلاں تو بھی بالکل ختم ہو گئے نے، اور یہ اج کل دے زمانے میں ترقی کہندے نے کہ گلاں دے دوپٹے بھی بالکل جڑے پہلوں گلاں چ ہوندے وہ بھی ختم ہو گیا، اور نبی کریم نے فرمایا کہ انہاں نوں بالا تو پھڑ کے لٹکایا جائے گا جہنم سے جنہاں نے پردے اس طرح تو اتار کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا۔ میری بہن یاد رکھنا، کوئی قبر میں آنے والا نہیں، نہ مال آئے گا، نہ اولاد آئے گی، نہ بھائی بہن آئیں گے، نہ شوہر آئیں گے۔ کیوں اپنے گلے میں مفلر کی طرح دوپٹے کو لٹکاتی ہو؟ دوپٹے گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے، دوپٹے سروں کو چھپانے کے لیے ہے، دوپٹے سر کو چھپانے کے لیے ہے، دوپٹے پردے کے لیے ہے۔ سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو۔ سن لو، ہم سیریل اور فلمیں دیکھ کر کے ان کی نقالی کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں۔ سیدہ کائنات کی کنیز ہو تم، کل بھی تمہیں عزت
मिली थी सैयदा की जूतियों में आने से, और आज भी इज्जत मिलेगी उनके और उनके बाबा के कदमों में आने की बरकत से। इसलिए आज इस सुन्नी इज्तिमा में सच्ची तौबा करो, अपने आप को बदलो और अपने नाजुक जिस्म को, अपने इस कमजोर से जिस्म को अल्लाह के अजाब से बचाना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब से बचाना है। तो आज अहद करो, हमारे सर के बाल को कोई नहीं देखेगा, हम सरों पर दुपट्टा ओढ़ेंगे, पूरा पूरा ओढ़ेंगे। बड़ी माजरत के साथ आज तो हाल ये है, बारीक और पतले लिबास औरतों की पहचान है, दुपट्टे ओढ़ने से उनको तकलीफ होती है। ऐ मेरी कौम की मुकद्दस शहजादियों, मुस्तफा जान रहमत की कनीजों, खुदा के लिए जहां पहाड़ पिघल पिघल जाएंगे उसमें हमारा क्या बनेगा, जरा गौर तो फरमाएं। और फिर याद रखना, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, जो औरतें खुले सर बगैर पर्दे के रहती है उनके लिए तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम यहां तक फरमाते हैं कि अल्लाह ने उन पे जन्नत की खुशबू भी हराम फरमा दी, उन पे जन्नत की खुशबू भी हराम है। इसलिए तौबा करो और अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने दूसरी औरत को देखा, उसकी कैफियत ये थी कि अल्लाह अकबर, उसकी जबान से उसको जहन्नम में लटकाया गया था। उस औरत की जबान इतनी लंबी थी कि जहन्नम के अंदर उसको जबान के जरिए से लटकाया गया था। तो सैयदा ने पूछा, आका उसकी जबान लंबी होने और जबान से उसको लटकाने की वजह क्या थी? तो आका ने इरशाद फरमाया, वो अपने शौहर के साथ मुंह चलाती थी, जबान दराजी करती थी। अक्सर इंज है कि औरतां अजकल और मर्दां दे आगे यानी कि जुबान चलांदियां ने और उन्हां दी बेअदबी करदियां ने और बिल्कुल जुबान दराजी करदियां ने। तो आका ने फरमाया, कल क़यामत के दिन जहन्नम तो उन्हां नूं जुबानां तो लटकाया जाएगा। आती है तो कभी माँ शय देती है, कभी भाभियां शय देती है, कभी घर की जो है वो बहनें शय देती है, मोहल्ले की औरतें शय देती है। बहुत ज्यादा जो है वो मुक्का बन करके जिंदगी नहीं गुजारना। अगर कोई एक कहे तो तू भी उसको चार जवाब देना। इस तरीके से लड़कियों को बिगाड़ा जाता है, घरों को बर्बाद किया जाता है। मेरी बहनों सुन लो, हमारे यहाँ शौहर के हुकूक भी है और चूंकि शौहरों को भी आपके हुकूक बताने हैं, मगर चूंकि आज खास तौर पे औरतों का इज्तिमा है, इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अपने शौहर से कभी मुंह न चलाना, उनका दिल न दुखाना, उनके दिलों को तकलीफ न पहुंचाना। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो औरत अपने शौहर का दिल खुश कर देती है, अल्लाह ऐसी औरतों को बेहिसाब जन्नत का मुज़्दा अता फरमाता है। बल्कि औरत अगर अपने शौहर को खुश करने के लिए सिंगार करती है, अपने आप को बनाती है ताकि शौहर का दिल खुश हो जाए, ऐसी औरतों को नफल पढ़ने से ज्यादा अजर व सवाब अता किया जाता है। इसलिए शौहर का दिल न दुखाओ, शौहर को तकलीफ न पहुंचाओ। बल्कि एक बात मैं यहाँ भी अर्ज कर दूं, अल्लाह अकबर, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, आजकल शौहर की कद्र खोई जा रही है। सीरियल में जो देखा जाता है उसको अपनी जिंदगी में दोहराने की कोशिश की जाती है। फिर कहता हूँ, सीरियल देखकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करोगी तो घर जहन्नम का दां बन जाएगा। हमारी जिंदगी सीरियल नहीं है घंटे दो घंटे की। और अगर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी गुजारोगी तो घर जन्नत निशान बन जाएगा। इसलिए उधर तवज्जो करने की बजाय सीरतुन नबी की तरफ तवज्जो करो, अज़वाजे रसूल की तरफ तवज्जो करो। पढ़ो जिंदगी सैयदा खदीजतुल कुबरा की, पढ़ो जिंदगी सैयदा आयशा सिद्दीका की, पढ़ो जिंदगी सैयदा जवेरिया की, पढ़ो जिंदगी सैयदा सफिया की, पढ़ो जिंदगी सैयदा ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा की, पढ़ो जिंदगी सैयदा ज़ैनब बिन्ते हजश की, पढ़ो जिंदगी जनाबे अल्लाह अकबर मारिया की जिंदगी पढ़ो, सहाबियात की जिंदगी पढ़ो, अल्लाह अकबर, तब पता चलेगा कि असल शौहर की वफादारी किसे कहते हैं। फिर मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ फातिमा, मैंने तीसरी औरत को देखा कि सीने के बल उसको जहन्नम के अंदर लटकाया गया है। अल्लाह अकबर, यानी छाती के जरिए से उसको जहन्नम के अंदर लटकाया गया है। अल्लाह अल्लाह, जरा अंदाजा तो करें, अल्लाह अकबर, लर्जे तो सही, थोड़ा तसव्वुर तो करें, कहां वो जहन्नम के दहकते हुए शोले और उसमें
सीने और छाती के जरिए से किसी का उल्टा लटकना, अल्लाह अकबर, कैफियत क्या होगी, हालात क्या होंगे। सैयदाए कायनात ने पूछा, बाबा जान जिसको सीने छाती के जरिए से उल्टा लटकाया गया था, आखिर उसका कसूर क्या था, उसकी गलती क्या थी, उसका अजाब क्या था? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो औरतें शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती थी, उसको सीने के बल लटकाया गया था, उसको छातियों से लटकाया गया था। आजकल रिवाज बन गया है कि औरतां अपने शादी तो बाद भी कहते हैं कि अपने दूसरे मर्दा ना ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने कहते जो बस मेरा दोस्त है, वो मेरा यार है। बस ये दोस्तियां दास्तियां, खामद दोस्त ही होता है और खामद होंगे भी अगर होर दोस्त बनाना है जहन्नम की सजा मिलेगी तक की बात पहुंचा दे इंटरनेट के जरिए ही सही। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सुना आपने, जो औरतें अजनबी मर्दों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती है, यानी अफेयर करती है, मोहब्बत के नाम पर जिना के रास्तों की तरफ जाती है, उनको सीने के बल औंधा लटकाया गया जहन्नम के अंदर। और सुन लो, मेरे अल्लाह का फरमान है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िर, तेरे रब का अज़ाब वाक़ई होकर रहेगा। जब अल्लाह अज़ाब देने का फैसला करे तो दुनिया की कोई ताकत अज़ाब को नहीं रोक सकती, तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकती। दुनिया की चंद दिनों की रंगरेलियां, दुनिया के चंद दिनों के ऐशो इशरत, दुनिया की चंद दिनों की मौज मस्तियां, दुनिया के चंद दिनों का गुल गप्पाड़ा, लेकिन याद रखना ये दुनिया खत्म होने वाली है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। दुनिया जब खत्म होगी होगी, लेकिन अपनी जिंदगी तो खत्म होने वाली है। पानी के बुलबुले की तरह जिंदगी है। कहां है वो लोग जो नाजायज ताल्लुकात को, अफेयर को, हराम कारियों को जवाब की सूरत देने की बात करते हैं। सीने के बल छातियों से उन लड़कियों को, उन औरतों को औंधा जहन्नम में लटकाया गया है। हुजूर उसको याद करके रो रहे हैं जिसने मुशाहिदा किया, वो रसूल उस दर्द में रो रहे हैं। क्या आपको अपने आप पे तरस नहीं आता या उन औरतों को? बल्कि आजकल सीरियलों का तो उन्वान है कि शादीशुदा होने के बाद भी किसी मर्द से बात कर सकते हो, उसके साथ फिर सकते हो। बल्कि नौजवान लड़कियों को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेन किया जा रहा है, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि जो लड़कियां आवारगी नहीं करती, उन्हें सहेलियां ताना देती है, बुद्धू बनकर न जी, तकियानुसी ख्याल के साथ न जी, पुराने ख्याल के साथ न जी, इसलिए कि ये दुनिया तो मौज मस्तियों के लिए है। अच्छी तरह याद रखना मेरी बहन, ईमान के बाद औरत के लिए सबसे बड़ा सरमाया उसकी हया है, उसकी इज्जत है, उसकी आबरू है। इसलिए कि बड़ी से बड़ी नेमत गुम हो जाए, इंसान उसको फिर पा सकता है। औरत की इज्जत एक मर्तबा चली जाए, औरत की हया का एक बार सौदा हो जाए, दोबारा फिर वो हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर कुर्बान जाए, सच्चे नबी ने फरमाया, जैसे खुशबू शीशी के अंदर होती है तो महफूज होती है और शीशी के बाहर आती है तो बिखर जाती है, ऐसी औरतें जब तक के घर में रहती है उसकी इज्जत महफूज रहती है, और जब घर से बाहर निकलती है तो उसकी इज्जत बिखरने का खौफ होता है। अल्लाह अकबर, हदीस पाक में आता है कि जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान मर्दों को उसकी तरफ जो है वो रागिब करता है और उसमें मुलव्विस करने की कोशिश करता है। मगर अल्लाह अकबर, कल औरतों का अंदाज ये था, घर से निकलती थी तो बुर्का पूरा पहन कर निकलती थी, चादरें लपेट कर निकलती थी, मजाल है कोई उनका नाखून भी देख ले। मगर आज क्या हो गया, लानतों सीरियलों पर, लानतों गंदी पिक्चरों पर इसने कहां ला करके खड़ा किया। शादीशुदा होकर भी अगर शौहर कमाने के लायक नहीं रहा तो दूसरों से ताल्लुकात पैदा कर लिए जा रहे हैं। फिर कहता हूं, यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन दुनिया में ये हो रहा है। जानते हैं उनका अंजाम क्या है? अल्लाह अकबर, सीने के बल उनको जहन्नम में लटकाया जाएगा। और अगर आजकल की वो नौजवान बच्चियां जो कभी स्कूलों में, कभी कॉलेजों में, कभी मोहल्लों में, अल्लाह अकबर, प्यार के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर किसी से मुलव्विस हो जाती हैं, और जालिम मर्द कभी
کبھی شادی کا لالچ دے کر، کبھی زیورات کا لالچ دے کر، کبھی کپڑوں کا لالچ دے کر، کبھی گھمانے پھرانے کا لالچ دے کر اللہ اکبر ان بچیوں سے پیار کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی آبرو سے کھیل لیتے ہیں۔ یاد رکھنا زندگی میں آبرو ایک مرتبہ ملتی ہے، عصمت ایک مرتبہ ملتی ہے، حیا ایک کا زیور ایک مرتبہ ملتا ہے، اور یہ دنیا میں بھی پہلی اور آخری بار آئے ہو۔ اے قوم کی مقدس شہزادیوں، میں اپنی جوان بچیوں سے مخاطب ہوں اور حفظ ماں تقدم کے تحت، ویکسین کے تحت میں آپ کو یہ ڈوز دینا چاہ رہا ہوں۔ یقیناً آپ ایسی نہیں ہو، آپ بہت مقدس ہو، لیکن زندگی کے کسی موڑ پر اگر کوئی محبت کا جھانسا دے کر، اگر کوئی نکاح کا جھانسا دے کر، اگر کوئی موبائل زیورات اور لباس کا جھانسا دے کر تمہاری آبرو کا سودا کرنا چاہے تو غربت میں فاقہ کشی میں مر جانا پسند کرنا، مگر آبرو کا سودا مت کرنا۔ اور یاد رکھنا اگر کوئی ظالم شادی اور نکاح کا جو ہے وہ جھانسا دے کر تمہاری آبرو سے کھیلنے کی کوشش کرے تو یاد رکھو تم اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھتی ہو، تم قاسم نعمت کا کلمہ پڑھتی ہو۔ وہ رسول جو پتھروں کی قسمت بدل سکتے ہیں وہ رسول ہماری قسمت نہیں بدل سکتے۔ اس لیے اپنے نبی کا دامن پکڑی رہو، اپنے نبی پہ اعتماد کرو، اپنے خدا پہ اعتماد کرو۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کی قسمت میں پتھر پڑ گئے، میں نے کہا قسمت میں پتھر پڑ جائے تو آدمی ناکام ہوتا ہے، میرا نبی تو پتھروں کی بھی قسمت بدل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو احد کو جنت کی بشارت دے دے یہ وہ میرا نبی ہے، جو ابو جہل کی کنکری، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمے کا شعور عطا کر دے وہ میرا نبی ہے، جن کو پتھر درود و سلام پڑھ کے قابل عنوان بن جائے وہ میرا نبی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ان پر سلام جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر درود جن کو تہجد شجر کی ہے، میرا نبی وہ نبی ہے۔ مجھے بتاؤ مقام ابراہیم والا پتھر آخر قسمت والا بنا کیسے؟ نبی کے نام پہ نرم ہو گیا، خدا نے اس کی قسمت بدل دی۔ اللہ اکبر، جن پتھروں نے نبی کا نقش قدم اپنے سینے پہ لے لیا آج وہ پتھر منبر پہ رکھے جا رہے ہیں، میوزیم میں رکھے جا رہے ہیں، اللہ والے اپنے سر پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں، مرنے والے وصیت کر کے مرتے ہیں کہ میری قبر کے سینے پہ رکھنا۔ یہ کون ہے؟ میرا نبی ہے جس نے پتھروں کی قسمت سنوار دیا، وہ ہماری نہ سنواریں گے، ان سے وفا کر کے تو دیکھو۔ اس لیے رشتے آنے میں تاخیر ہو گھبرانا نہیں، عمر بڑھ جائے گھبرانا نہیں۔ میری قوم کی بیٹیوں، غوث پاک کی امی جان کو تو کس عمر میں شادی ہوئی؟ غوث پاک کی امی جان 60 سال کی عمر کے قریب پہنچتے پہنچتے ان کا نکاح ہوا۔ یہاں تو 30 سال کی عمر ہوتی ہے تو ماں باپ بھی گھبرا رہے ہیں، بیٹی بھی گھبرا رہی ہیں، محلے والے تانا دے رہے ہیں۔ یاد رکھنا جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ دیر سے ملتی ہے، اس لیے دیر سے رشتے آنے پر یا دیر سے شادی ہونے پر کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلدی ہو گیا اللہ کا کرم ہے، تاخیر ہو گئی اللہ کے کام کا ایک وقت ہے، جب بھی وقت آ جاتا ہے تاخیر نہیں ہوتی۔ اس لیے قوم کی بیٹیاں کسی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اور آج کل تو سازش کے تحت مسلم بچیوں کے پیچھے ظالموں کو چھوڑا جا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری آبرو سے کھیل کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے روتا بلکتا سسکتا چھوڑ دیں۔ ایسے وقت میں آپ کو اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی ہے۔ میری بہنوں، اگر کوئی واقعی بڑے دلال قسم کے لوگ بھی دنیا تے پھردے نے کہ جڑے عورتاں نوں ورگلاندے نے اور انہاں نوں نوکریاں دا جھانسا دے کے، باہر دے ملکاں دا جھانسا دے کے اور انہاں دی عزتاں نال کھیلدے نے۔ تو باقی بیٹیاں نوں انہاں لوگاں تو بچ کے رہنا چاہیے تاکہ تمہاری کوکھ کو برباد کیا جائے، تمہاری آبرو سے کھیلا جائے، تمہاری خوشیاں ہمیشہ کے لیے چھین لی جائے، تمہیں سسکتا بلکتا چھوڑ دیا جائے۔ کیا ملے گا؟ دنیا میں غم، بربادی، تباہی، اور آخرت میں اللہ کا نہ ختم ہونے والا عذاب۔ اس لیے یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، اپنے مذہب کو کبھی نہ چھوڑنا، کسی ظالم کا ہاتھ کبھی نہ تھامنا۔ میری بہنوں، اگر کلمہ پڑھنے والا بھی عشق کرے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر منکر اسلام تمہارے سامنے آنکھیں لڑائے تو اسلام اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ میں آگے اور بھی گفتگو کرتا لیکن مغرب کا وقت بالکل قریب ہے۔ ایک آخری روایت پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ علامہ عثمان ابن حسن رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں
ایک واقعہ لکھتے ہیں, اس واقعے کو بیان کر کے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. دیکھو, غیرت عورت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے, حیا عورت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں, کبھی زندگی پر ایسا موڑ آ جائے کہ معاذ اللہ کوئی آپ کو یہ کہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ اور میرے ساتھ چل. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر بھاگ کر یا بھگا کر کوئی شادی کی جاتی ہے نا میری بہنوں, یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا اور اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی کئی تجربات ہو گئے. کیا جو لڑکی بھاگ کر شادی کرتی ہے آخری دم تک سسرال والے اس کو بحیثیت بہو کبھی قبول نہیں کرتے. 98% لڑکیوں کا یہ ہے, جب وہ شادی میں جاتی ہے تو ساری انگلیاں اس کی طرف اٹھتی ہے, دیکھ دیکھیے وہی ہے جو فلاں کی بیوی ہے نا, فلانی ہے, اس نے بھاگ کے شادی کی. کبھی اس کو عزت کے ساتھ ایکسپٹ نہیں کیا جاتا, اس کو جھگڑے میں تانے ملتے ہیں. دو لمحے کی خوشی کے لیے ہمیشہ کی ذلت کیوں مول لیں؟ اللہ نے درخت کے پتوں کو بھی بغیر جوڑ کے پیدا نہیں کیا ہے. میری بہنوں, مسلمان ہو تو سن لو, اللہ نے درختوں کے پتوں کو بھی بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا. اللہ نے ستاروں کو بھی بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا. سر کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں, داڑھی کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں, جسم کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں, چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں. جس اللہ نے جانوروں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا, جس اللہ نے پھول پتیوں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا, اس اللہ نے کیا تمہیں بغیر جوڑے کے پیدا کیا؟ انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا, وقت آنے کا انتظار کرو, شرافت کے ساتھ زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ کدی بھی کسی نال مارا نہیں کرتا. اللہ بڑا عادل ہے اور اللہ ہمیشہ ہی وہ دیندا جو کسی واسطے اچھا ہوندا ہے. اسی ضد کر کے منگاں گے ہو سکتا سانو نقصان ہو جائے, لیکن اللہ دی رضا تے راضی رہو گے کدی نقصان نہیں ہو سکتا. یوٹیوب بھی چلائیں اور پھر کہیں مولانا تعویذ دو تاکہ اچھا رشتہ ہے. مولانا کا تعویذ سراخوں پر تمہارا تقوی اور پرہیزگاری جو کام کرے گا, اتنا بڑا کام کسی کا تعویذ نہیں کر سکتا. ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں, دیکھو, اچھا رشتہ بھی تقوی کی برکت سے آتا ہے. آپ نے اس واقعے کو مختلف تناظر میں سنا ہوگا, آج اس تناظر میں سن لیں. اچھا رشتہ بھی تقوی کی برکت سے آتا ہے, اچھا رشتہ بھی پرہیزگاری کی برکت سے آتا ہے, اچھا رشتہ بھی خوف خدا کی برکت سے آتا ہے. تو میری بہنوں آئیے سن لو, اچھا رشتہ کیسے آتا ہے. اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف کرو, گناہ مت کرو, گناہ سے بچو, اچھا رشتہ آئے گا. دلیل آپ نے سنا ہوگا, مدینہ منورہ کی سرزمین ہے, ایک بوڑھی کپ کپی والی آواز اچانک رات کے حصے میں نمودار ہوتی ہے, بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو. اچانک ایک جوان آواز اس کا جواب بن کر کے ٹکراتی ہے, امی امیر المومنین نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے, اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. پھر بوڑھی کپ کپی آواز ٹکراتی ہے, بیٹی مسلمانوں کا امیر تو سو رہا ہوگا عمر ابن خطاب, وہ کہاں دیکھ رہا ہے. پھر بیٹی کی طرف سے جواب جاتا ہے, امی مسلمانوں کا امیر عمر نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن ہم سب کا خدا اللہ تو دیکھ رہا ہے. تقوی دیکھو, پرہیزگاری دیکھو, خدا کا کرنا. اس وقت امیر المومنین مدینے باقی اسی گناہ لوکاں تو ڈردے تے چھڑدے ہیں, لیکن رب تو ڈردے اسی کدی نہیں چھڑدے. سانو کوشش کرنی چاہیے کہ گناہ اللہ تو ڈر کے چلیے اور اللہ دی رضا وچ راضی. عزیزان محترم, ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اب ساڈیاں بیٹیاں اور ماما بہناں واسطے امیر القادری صاحب بیان کر رہے سن. میری درخواست ہے کہ بیٹیاں کہ ضرور خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ بڑا مسبب الاسباب ہے اور وہ عادل ہے, وہ کدی کسی نے نا انصافی نہیں کرتا. عزیزان محترم, اج دی تقریر تانوں کیسی لگی ہے پہلے کمنٹ ضرور کرنا, اور ساڈا یوٹیوب چینل ہے آفتاب ٹی وی 35. اگر یہ پروگرام اچھا لگا ہے تو ساڈے چینل نو سبسکرائب کرو, لائک شیئر کرو تاکہ دوسروں تک یہ آواز پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ اپنی زندگی میں سکون, رہنمائی اور دینی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ پیغام خاص آپ کے لیے ہے. آفتاب 35 دین سیکھیں, اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. یہاں آپ کو ملیں گی خوبصورت نعتیں, ایمان افروز بیانات اور جمعہ کے روح پرور خطبات. ساتھ ہی دینی سوال و جواب, اصلاحی واقعات اور تربیتی گفتگو بھی شامل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد دین سے جڑی رہے اور گھر میں برکت آئے اور آپ کو روزمرہ مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں ملے,
तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस नेकी के सफर में शामिल हो जाएं। आफ्ताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं।